فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اس میں دو جز ہے. ایک تو ذکر کے بارے میں تذکرہ ہو رہا کہ ہم اللہ رب العزت کا تذکرہ کریں، ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں. اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر تنہائی میں کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمارا ذکر کریں. اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر مجالس میں کریں گے، ہم اللہ رب العزت کو مجلس میں یاد کریں گے تو اللہ رب العزت بھی اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں ہمارا تذکرہ فرمائے. اور دوسرا جز جو ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کے بارے میں فرمایا گیا. ہم اور آپ غور کریں کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. اگر ہم نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے، گننا چاہیں گے تو گن نہیں سکتے. کہ آج جو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہم پر برس رہی ہے، بارش کی طرح ہم پر نعمتیں برس رہی ہے، کہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں برس رہی ہے کہ پہلے جو گزر چکے وقت کے بادشاہوں پر اتنی نعمتیں نہیں ہیں. کہ مثال کے طور پر جو بادشاہ گزر گئے ہیں، اگر ان کے گھر میں روشنی کے لیے گھی کے چراغ لگانے پڑتے تھے، آج غریب سے غریب آدمی کے بھی گھر میں اللہ رب العزت کی نعمت ہے بجلی عطا فرمائی. وقت کے بادشاہوں کو یہ بجلی نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بجلی نصیب فرمائی. یہ نعمت ہی ہے. اور اللہ رب العزت نے ہم پر اتنی نعمتیں برسائی کہ وقت کا بادشاہ بجلی کے فیان سے ہوا نہیں لیتا تھا، کہ خادم لوگ ان کو ہوا دیتے تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں بجلی کا فیان میسر عطا فرمایا. اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے پانی جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی جو وقت کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملی. پانی تو ملتا تھا لیکن ٹھنڈا پانی. اب عام آدمی نے، ہر کوئی آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے، لیکن وقت کے بادشاہوں کو بھی یہ نصیب نہیں. اتنا ہی نہیں، وقت کے بادشاہ جب سفر کرتے تھے گھوڑوں پر کئی مہینے لگ جاتے تھے، لیکن ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں میں رکھا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہیں، اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی سہولتیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، وقت کے بادشاہوں کو بھی نہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ وقت کے بادشاہ صرف موسم کا پھل کھاتے تھے، لیکن آج کا عام آدمی بھی بن موسم کے پھل کھا رہے ہیں. بلکہ وقت کے بادشاہ اپنے علاقوں کے پھل کھاتے تھے، لیکن آج کا عام آدمی بھی دوسرے ممالک کے پھل کھا رہے ہیں، دوسرے ممالک کے میوے کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہم ان نعمتوں کا شکر کرنے والے بنے کہ بارش کی طرح ہم پر نعمتیں اللہ رب العزت کی برس رہی ہے، اس سے پہلے نہیں برسی. لیکن سب سے زیادہ بھی ناشکری ہو رہی آج ہی کے دور میں، کہ جتنی نعمتیں آج ہے اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے اتنی ناشکری نہیں تھی، آج ہی کے دور میں اتنی ناشکری ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ کس حال میں ہو تو وہ کہنے لگتا ہے، اللہ رب العزت شکوے کرنے لگتا ہے کہ میرے کاروبار نہیں چلتے، میری صحت مجھے صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، گھر میں مشکلات ہیں. ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے صحیح رکھا. اور کھانوں کے اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار کھانے عطا فرمائے، لذیذ کھانے عطا فرمائے.
اور کھا کھا کر انسان مر رہے ہیں۔ ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ فاقے سے مرنے والے آج کے دور میں فاقے سے مرنے والے کم ہیں، لیکن کھا کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں دل کے مریض بے شمار ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ فاقے سے ہو رہے ہیں یا خوب کھا کھا کر چکنا کھا کر ہو رہے ہیں۔ ہم اور غور کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا کھا کر بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے شوگر کی بیماری فاقے سے ہوتی ہے یا زیادہ کھا کر ہوتی ہے، بلڈ پریشر کی بیماری زیادہ کھا کر ہوتی ہے یا فاقے سے ہوتی ہے، زیادہ کھا کھا کر یہ بیماری ہوتی ہے۔ کھا کھا کر بھی ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں میں، اتنے ناز و نعمت میں رکھا ہے، اللہ رب العزت کی اتنی ہمیں اپنے جسم کو اتنی راحت پہنچی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العزت سے شکوے کرتے ہیں۔ تو عطا بن ابی رباح ایک بزرگ گزرے ہیں، نیک ولی اللہ ہے، انہوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ لوگوں سے کہہ دو، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو محفل میں تھوڑی سی رزق کی تنگی پر تھوڑی سی رزق کی اگر ان کو تنگی ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے رزق کی، تو وہ محفل میں میرے شکوے کرتے ہیں، اور ان کے نام اعمال جب میرے دفتر میں پہنچتے ہیں تو ان کے دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں فرشتوں کے سامنے ان کے شکوے نہیں کرتا، انہیں معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے، شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں انسان بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کتنے جانور ہیں کہ ہم اور آپ انہیں تکلیف دیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت، ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت، پہلی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم مانگا بھی نہیں، اللہ ہمیں انسان بنا، ہمیں اشرف المخلوقات بنا، نہیں مانگے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، بشر بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ اگر ہمیں گدھا بنا دے دیتا تو ہم دھوتے تھے دھوبیوں کا، اسی طریقے سے دوسرے بوجھ دھوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اگر ہمیں بندر بنا دیتا تو ہمارے گلے میں پٹے ڈال کر گلی کوچوں میں ہمیں نچایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے انسانیت کے ڈھانچے میں ڈال کر انسان بنایا۔ ہم اللہ رب العزت کا کتنا شکر ادا کریں، ہمیں سوچیں۔ اور اسی طریقے سے انسان بنانے کے ساتھ، اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے سارے اعضاء صحیح اور درست عطا فرمائے۔ انسان تو بنا دیا لیکن عقل سے پیدل ہے، پاگل ہے، تو زندگی بیکار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم بھی دیا، اور اللہ رب العزت ہمیں عقل دیا لیکن آنکھوں سے اندھے ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے جسم کے اعضاء کو درست بنایا۔ ہم اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کی شکری نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی ہم شکوے کرتے رہے۔ اگر کوئی تم سے کہہ دے کہ دو آنکھ نکال کر دے دے، میں تجھے کچھ روپیے پیسے دے دوں گا، 1 لاکھ یا 2 لاکھ دے دوں گا، تمہاری 2 آنکھ مجھے نکال کر دے دے، تو کوئی انسان اس پر راضی نہیں ہوگا، بمشکل کوئی مجبوری بھی۔ آج کے دور میں تو کوئی راضی نہیں ہوگا۔ اگر انسان کی آنکھ ہی نہیں تو ساری دنیا اس کے لیے اندھی ہو جائے گی۔ پیدا کرنے والے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھے گا، اور بھائی بہن کو بھی نہیں دیکھے گا، اور صحیح اور غلط کو بھی نہیں دیکھے گا، دوسرا اس کو اور سہارا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، 2 آنکھیں۔ ہم اس کا صحیح استعمال کرنے والے بنے، ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی ہے، ہم اس کا ذکر کریں، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمارے اندر
بولنے کے جذبات تو رہتے ہیں، اگر زبان سے گونگے ہو جائیں گے تو ہم بول نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، اگر ہم بہرے ہو جاتے تو ہم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، کوئی ڈاکٹر یہ صحیح نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اگر پیسے لگا کر بھی ہم خرچ کر بھی ان نعمتوں کو لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے، ہمیں مانگ کر نہیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے تو ہم مانگے نہیں، یا اللہ ہمیں صحیح بنا، ہمیں انسان بنا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمائیے تو نہیں کہا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں پسند فرمایا، اس وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات میں اس بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا، اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں ہیں جس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے، ہم آنکھ کی قیمت نہیں لگا سکتے، دنیا کے کتنے بھی پیسے لاؤ آنکھ نہیں بنا سکتی، تو اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں دی ہے، انسان ناشکرہ ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے شکوے کرنے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے رزق کم دیا ہے، مجھے اس طریقے سے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ ہم شکر کرنے والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، ہمیں ایمان والا بنایا۔ دنیا میں انسان تو بہت ہے لیکن ایمان سے محروم ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ہم ادھر ادھر دیکھنے کے بھی لائق نہیں تھے، ہم ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کان میں اذان دینے کے لیے کہا گیا اور دوسرے کان میں اقامت دینے کے لیے کہا گیا۔ جب ہم ذرے بڑے ہو گئے، جب چلنے کے لیے آئے تو والد جمعہ کی نماز کے لیے پکڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، یہ ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ اگر بے قدری ہوگی تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے چھین لے گا، پھر در بدر بھٹکتے ہوئے شکایتیں کرتے ہوئے پھر جبکہ شکایت کوئی کام آنے والے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں ہم اسے یاد کر اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے بنے، اللہ سے گیلا اور شکوہ نہ کریں۔ اور تیسری جو نعمت اللہ رب العزت نے دی، امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا، کہ امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ اتنا وقت کے، یہ فضیلت تو ایسی ہے کہ وقت کے پیغمبر بھی دعائیں مانگتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ وہ قرب قیامت کے قریب آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے اور نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امت بن کر آئیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے بلکہ امتی بنا کر بھیجیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے 3 حصے بنائے جائیں گے، جنتیوں کے 3 حصے بنائے جائیں گے، 2 حصے میری امت کے ہوں گے اور 1 حصہ سارے نبیوں کی امت کا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کو ایک دعا مانگنے کے لیے کہا گیا اور اس کو عموماً قبول بھی فرما لیں گے۔ جو نبی بھی جو ایک دعا ایسی مانگنے کے لیے کہا گیا کہ جو بھی دعا تم ایک دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا، سارے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، تو سارے نبیوں نے دعا مانگی اور ان کی دعائیں قبول کی۔ لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کون سی دعا مانگی فرمائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھا، وہ دعا نہیں مانگی، میں آخرت میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگوں گا، جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا کہ میرا ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا رہے، میں یہ دعا مانگوں گا کل قیامت کی۔ تو میرے بھائیوں کتنا غفور الرحیم ہے اللہ رب العزت کہ ہم کو رحمت للعالمین کی امت میں پیدا کرنا۔ تو ہم نے یہ دعا مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی ہم نے، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ سوچے کہ بارش کے خطروں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، ریت کے ذرات کو اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، درخت کے پتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، آسمان کے ستاروں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے،
اور سمجھ لیجئے کہ اگر ہم گن بھی چاہیں، گننا ہمارے لیے ممکن ہے، آسمان کے ستاروں کو گن سکتے ہیں، ہمارے لیے ممکن سمجھ لیجئے ہم گن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، ہم ان کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتیں اگر گننا چاہیں تو ہر کس نہیں گن سکتے، کہ بے شمار نعمت اللہ رب العزت کی ہمیں عطا فرمائی آپ کے دور، ہم اس کی ناشکری نہ کریں۔ تو اسی پر ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں کہ ان کے دربار میں بادشاہ وقت کے بادشاہ ہارون رشید بھی تشریف لا تھے۔ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، جب ہارون رشید کو پیاس محسوس ہوئی، پیاس لگی تو اپنے خادم کو حکم دیا کہ ایک گلاس پانی لے کر آ۔ دیکھیے اللہ والوں کی تھوڑی تھوڑی بات، کس طریقے سے اللہ والے تھوڑی تھوڑی بات کر کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے پانی منگایا، جب پانی ہارون رشید اپنے ہاتھ میں لے لیا، وقت کا بادشاہ ہارون رشید نے لے لیا، سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ نہ پی، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر پانی پورے کو ختم ہو جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پورے کو ختم، مثال دے رہے ہیں اللہ والے، مثال دے رہے ہیں دنیا میں پورا پانی ختم ہو جائے، صرف یہ ایک ہی گلاس آپ کے ہاتھ میں جو ٹھنڈا پانی ہے وہ ایک ہی گلاس ہو، اس کی قیمت تم آپ کیا بتاؤ؟ وقت کے بادشاہ تھے ہارون رشید کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا، میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور اس پانی کو خرید لوں گا اور پی لوں گا۔ تو سلیمان بن حرب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پی لیں گے، جب آپ پانی پی لیں گے تو آپ کے پیٹ میں جائے گا اور جب پیشاب بن جائے گا اور آپ کا پیشاب باہر نہ نکلے، کوئی دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں، صرف ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے، اس پانی کو یعنی پیشاب کو باہر نکال سکتا، اس کے پاس دوا ہے، اس کی آپ کیا قیمت لگائیں گے، کیا فیس لگائیں گے؟ تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری سلطنت پانی پینے میں اور پانی نکالنے میں خرچ ہو گئی، تو اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں کہ پانی جیسی نعمت اللہ رب العزت کی ہے، ہم پانی جیسے استعمال، یعنی اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم اس کے باوجود بھی استعمال کرتے ہیں، پھر ناشکری کا